بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں نے گزشتہ نشست میں احادیث اہل بیت بیان کی تھی کہ جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کا جو ذبیحہ ہے وہ کھانا جائز نہیں ہے، وہ حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی جانور آپ دشمنان اہل بیت سے ذبح کرواتے ہیں، یا بازار میں دشمنان اہل بیت ہیں جو جانور کو جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں، تو آپ ان سے گوشت یا خرید کے لے کے آتے ہیں تو وہ کھانا صحیح نہیں ہے، وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ تو بہت سارے مومنین نے جو ہے وہ مختلف پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ یہ سوال کیا۔ کوئی کہتا ہے کہ جی ہمارے سارے گھر والے بھی وہی ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بازار سے خریدتے ہیں تو وہ وہی ہوتے ہیں سارے، تو پھر کیا کریں؟ تو معزز مومنین کرام، ہر چیز کا حل ہوتا ہے، اور احادیث اہل بیت میں بھی اس کا حل جو ہے موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو واضح حدیث جو ہے وہ دکھاؤں، ایک دو باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو گوشت کھانا واجب نہیں ہے، یعنی فرض نہیں ہے آپ کے اوپر کہ آپ کو جو ہے وہ بازار میں اسے کیا کہتے ہیں، کوئی شیعہ مومن جو ہے وہ نہیں ملتا گوشت کو ذبح کرنے والا، گوشت بنانے والا، تو آپ جو ہے وہ ناسبیوں سے جو ہے وہ لے آئیں اور دشمنان اہل بیت سے جو ہے لے آئیں۔ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی گوشت کھانا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، آپ کوئی اور چیز اچھی جو ہے بنا سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں۔ ایک جواب اس کا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو عوام ہوتی ہے، عوام، یہ آپ نے خود دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ دشمن اہل بیت ہیں یا نہیں ہیں۔ آسان طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ذکر سید الشہداء، ذکر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ حق میں ہے تو وہ ناسبی نہیں ہے۔ آسان بات ہو گئی، یعنی اگر وہ آپ کی مجالس کو رکوانے کے اس میں درپے ہے اور ماتمداری کے خلاف ہے، جلوسوں پر ایف آئی آر دے دیتا ہے، شیعہ مومنین پر ایف آئی آر دے دیتا ہے، اور بات بات پہ بھڑک اٹھتا ہے، اور آپ کی جو ہے اسے کیا کہتے ہیں مسجد کی اذان ہوتی ہے، اس سے اسے تکلیف ہوتی ہے، یا کسی بھی شیعہ کے ساتھ جو ہے وہ اسے جو ہے وہ مذہبی حوالے سے اسے جو ہے وہ بڑا پرابلم ہوتا ہے، تو ایسے افراد جو ہے نا یہ بہت کم ہے معاشرے میں۔ مولوی صاحبان تو ان کے ہیں سارے ایسے، لیکن عوام میں بڑے اچھے لوگ ہیں، معتدل ہیں۔ وہ جو معتدل لوگ ہیں ان سے آپ گوشت لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ ناسبی نہیں ہوتے، وہ دشمن اہل بیت نہیں ہوتے۔ آسان ہو گیا، یعنی جو قصاب آپ کے شہر میں ہے آپ اسے ایک دو دن میں جو ہے وہ پہچان سکتے ہیں کہ وہ دشمن اہل بیت ہے یا نہیں ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ نہیں ہوتے، مجھے امید ہے، یقین تو نہیں، لیکن امید یہ ہے کہ بہت سارے قصاب اور بہت سارے معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے والے ہمارے ساتھ لوگ بیٹھتے ہیں ایسے کہ جو اسے کیا کہتے ہیں مذہب اہل بیت پر نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ نسبی جو ہیں وہ دشمن اہل بیت بھی نہیں ہیں۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ منع جب کیا کہ اپنے جو شیعہ بھائی ہیں ان کے علاوہ آپ کسی اور کا ذبیحہ نہ کھائیں، وہاں پر امام نے جو ہے وہ یہ بھی کہہ دیا کہ آپ تقیتاً لے سکتے ہیں، آپ کو ضرورت ہے، مجبور ہیں، آپ کیا کریں۔ آج جس طرح مومنین نے بیان کیا، سوال یہ پوچھے کہ ہمارا پوری فیملی ایسی ہے، کون کرے، یا ہم جس بازار لیتے ہیں وہ سارا بازار ہی ایسا ہے، جہاں ہم رہتے ہیں وہ سارے لوگ ایسے ہیں، تو مولا آقا نے فرمایا کہ اب مجبوری ہے آپ کی، تو پھر اختیاراً تو حرام ہے، یعنی آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے، جس طرح میں نے گزشتہ نشست میں بیان کیا تھا، ایک حدیث مولا آقا کی بیان کی کہ مولا آقا سے آ کے جو ہے راوی کہتے ہیں کہ مولا آقا ایک بندہ اپنے شیعہ مومن کی اسے کیا کہتے ہیں دکان چھوڑ کر، قصاب والی دکان جو چھوڑ کر، وہ گوشت چھوڑ کر جاتا ہے دشمنان اہل بیت سے جا کے لے آتا ہے۔ لوگوں کی اپنی دشمنیاں ضد بازی ہوتی ہے جی۔ تو مولا آقا نے فرمایا کہ ان کا کاٹا ہوا گویا ایسا ہے کہ آپ نے خنزیر کھایا، آپ نے مردار کھایا، نہ کھاؤ ان کا کاٹا ہوا۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی ایسا بندہ کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ناسبیوں کھانا جو ہے وہ حرام ہے، لیکن مجبوری ہے، پھنسا ہوا ہے، کرے کیا، تو پھر جو ہے وہ اسے ایسی کوئی ضرورت ہے تو وہ جو ہے وہ، لیکن کوشش کریں شیعہ مومنین مسائل سیکھیں، جانور جو ہے وہ ذبح کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، خود ذبح کریں، اور اسے معلومات ہونی چاہیے اور طریقہ کار بندے کو آنا چاہیے۔ آپ ہمارے چینل پہ ویڈیوز جو ہے وہ دیکھیں، ہم نے جو ہے وہ یہ سارے احکام جو ہے بیان کیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہمارے جو دوسرے یعنی غیر شیعہ جو عوام لوگ ہوتے ہیں نا، یہ دشمن اہل بیت یعنی بہت کم ہوتے ہیں، اب ہوا ایسی چل پڑی، اب یہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ابھی بھی اچھی خاصی تعداد ایسی ہے جو محب اہل بیت ہوتے، دشمن اہل بیت نہیں ہوتے۔ تو
آپ کو اگر یعنی کوئی چارہ ہی نہیں ہے بغیر گوشت لیے ان سے تو پھر آپ لے سکتے ہیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ ویسے ہی جو ہے اٹھا کے ان سے جو گوشت ہر روز جو ہے وہ گھر لے کے آتے رہے. یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ اب کیا کریں, پھنسے ہوئے ہیں, آپ کی مجبوری ہے تو پھر مجبوری میں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ان سے جو ہے گوشت لے سکتے ہیں. آپ دیکھیں کتاب ہے وسائل شیعہ, مولا امام رضا صلوات اللہ علیہ نے کیا فرمایا. وسائل شیعہ 24ویں جلد ہے. مولا کا فرماتے ہیں انی انہاک عن ذبیحۃ کل من کان علی خلاف الذی انت علیہ واصحابک. مولا کا فرماتے ہیں میں آپ کو منع کرتا ہوں ان لوگوں کے ذبیحہ سے وہ جانور کاٹیں جو آپ کے اس پر نہیں, آپ کے عقیدے پر نہیں ہیں. جو شیعہ خیر البریہ کے والے عقیدے پر نہیں ہے, جو حقیقی اسلام ہے, شیعت حقیقی اسلام یہی ہے, یعنی اسلام ہے شیعت, اس پہ نہیں ہے, ان کا کوئی اور عقیدے ہیں عجیب و غریب, دشمنان اہل بیت ہیں یقیناً, کیونکہ اہل بیت کا رسول کا راستہ کیوں چھوڑتے. تو جو لوگ جو ہے وہ آپ کے عقیدے پر نہیں ہے, مولا کو فرماتے ہیں میں آپ کو منع کرتا ہوں ان لوگوں کا جو ہے وہ ذبیحہ نہ کھاؤ. مولا کا پھر کیا فرماتے ہیں, مولا کو فرماتے ہیں الا فی وقت الضرورت الی. مولا فرماتے ہیں ہاں اگر کوئی مشکل بن گئی ہے, جس طرح مومنین نے پوچھا کوئی مشکل ایسی بن گئی ہے, پریشانی ہے, اب چارہ ہی نہیں ہے, چارہ کار ہی نہیں, اب پھر لے لو ان سے تقیتاً لے لو, کوئی بات نہیں ہے. وہ آپ جو ہے وہ آپ کو مجبوری بن گئی ہے, آپ اسے کیا کہتے ہیں, گوشت کے بغیر آپ کا گزارا ہی نہیں ہوتا, اور کوئی شیعہ مومن جو ہے وہ گوشت بنانے والے نہیں ہے, تو پھر آپ جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ گوشت جو ہے لے سکتے ہیں. لیکن مومنین یاد رکھیے مولا کا نے فرمایا الا فی وقت ضرورت, اگر عام حالات میں مولا واقع نے منع فرمایا, اختیاری حالات میں جو ہے آپ ان کا ذبیحہ جو ہے وہ نہ کھائیں. میں امید کرتا ہوں آپ کو مسئلے کی جو ہے وہ ہم نے جو ہے مل کے جو ہے مسئلہ جو سمجھ لیے اور جان لیے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری گفتگو پسند آتی ہوگی. اگلی نشست تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.